گرامی قدر صدور ثلاثہ خواتین و حضرات، شفیع عقیل دانا و جہاں دیدہ اور درویش بے ریا و ریش ہیں۔ اس تقریب دلپذیر کے لیے انہوں نے مروجہ دستور اور روایت کے مطابق ایک سرپرست اعلیٰ، ایک صدر، ایک مہمان خصوصی اور ایک مہمان اعزازی کو زحمت دینے کی بجائے چاروں کو کرسی صدارت پر بٹھا دیا۔ اس خوشگوار حالت ہم نشینی و مساوات منصبی کو پریسیڈیم یا مجلس صدارت کہتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود تمام، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ نظر بددور شفیع عقیل 25 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں۔ ایسے طرحدار مصنف اور اس کی تصنیفات کا احاطہ تنہا کرنا ایک صدر کے بس کا کام نہیں۔ آج کل وفاقی دستور کے ضمن میں چیکس اینڈ بیلنسز کا بہت چرچا ہے۔ یہ اگر دستور پاکستان میں بھی ایک کی بجائے 4 صدر ہوتے تو جو انہونی بار بار ہوتی آئی ہے وہ نہ ہوتی۔ مثلا خان صاحب نے، میرا مطلب غلام اسحاق خان نے، 2 خود سر اور خود رائے پرائم منسٹروں کو کھڑے کھڑے ڈسمس کر دیا، اور وہ دونوں اپنے مشیروں کے سروں پر کف افسوس مل مل کر افتخار عارف کے خوبصورت شعر کا خون کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ تجھ سے پچھڑ کر زندہ ہیں، خان بہت شرمندہ ہیں۔ ایک زیرک صحافی کی چشم نم سے شفیع عقیل نے 50 برسوں میں کوئی 20 حکومتوں کو دھوم دھڑکے سے بنتے، بڑکیں مارتے اور بے عزتی سے رخصت ہوتے دیکھا ہے۔ حیف در چشم زدن شہرت من آخر شد۔ اور ایک انہی پر موقوف نہیں، ساری قوم جاگتی آنکھ سے خواب دیکھتی اور سوتی آنکھ سے حالات حاضرہ کا مشاہدہ کرتی رہی ہے۔ مرزا عبدالودود بیگ حال ہی کا 125 سال پرانا مگر حسب حال شعر دوسرے مصرے میں تصرف کے ساتھ اکثر پڑھتے ہیں: آنکھ سب ایک کھلی رکھتے ہیں اور ایک مندی، اس میں سندھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، پنجابی بھی۔ جب 2 آنکھیں زائد از ضرورت معلوم ہونے لگیں اور ایک ہی آنکھ سے دیکھنے کی عادت پڑ جائے تو تسلیم و رضا کا شیوا اتنا پختہ اور ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ ذاتی نالائقی بھی من جانب اللہ معلوم ہوتی ہے۔ 5 سال ہونے کو آئے، میں نے اعلان کیا تھا کہ میں ادبی اعتکاف میں ہوں، صدارت سے معذور سمجھا جاؤں۔ آج اعتکاف شکنی کے بارے میں بس اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں کہ لایا ہے تیرا شوق مجھے حجرے سے باہر۔ کتابوں کی رونمائی کی تقریبوں میں مضمون پڑھنے کا نہ حوصلہ، نہ سلیقہ اور نہ استعداد۔ زندگی میں صرف ایک ہی رونمائی میں برضا و رغبت بلکہ بدلی فرحت شرکت کی ہے، مگر وہ غیر کتابی رونمائی تھی، یعنی اصلی تے وڈی۔ ہمارے ہاں شادی بیاہ کی رسمیں خالی از علت و مصلحت نہیں ہوتی۔ مثلا رونمائی ہی کو لیجئے، دولہا اس وقت تک چہرے سے عیب پوش چہرہ نہیں ہٹاتا جب تک کہ رسم نکاح قانوناً مکمل نہ ہو جائے، اور دلہن کے گواہ اور وکیل آ کر یہ اعلان کر دیں کہ دلہن نے قبول کر لیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دولہا دلہن ایک دوسرے کو پہل عارضی مصحف کے دوران صرف آئینے میں دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی شکل و صورت کو آئینے کی خرابی اور روشنی کی کمی پر معمول کرتے ہیں۔ ہماری 5ویں
اور آخری زیر تصنیف کتاب کی رسم اجرا کے بارے میں ہمارے یار طرحدار مرزا عبدالودود بیگ کی تجویز ہے کہ اب یہ لازمی قرار دیا جانا چاہیے کہ تقریب اجرا کے دوران مصنف بہت دبیز اور گچھا ہوا صحرا باندھے رہے گا تاکہ سامعین اسے شناخت نہ کر سکیں اور وہ سامعین کا فطری رد عمل نہ دیکھ سکے۔ شفیع عقیل نے جب عذراء محبت مجلس صدارت میں شمولیت کی دعوت دی تو میں نے عرض کیا کہ مجھے مضمون لکھنا نہیں آتا، دل کے آپریشن کے بعد ڈاکٹروں نے تقریر پر بھی پابندی لگا دی ہے، گویا تحریر و تقریر دونوں سے معذور۔ بولے اسی لیے تو آپ کو زحمت دے رہا ہوں، بس باوقار انداز سے خاموش بیٹھے رہیے گا، آپ کو قطعاً کچھ کہنا یا کرنا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا حضرت آپ مجھے تقریب اجرا کی صدارت کی دعوت دینے آئے ہیں یا صدر مملکت کی؟ میں نے عرض کیا میں ڈائس پر بیٹھ کر خاموش نہیں رہ سکتا، لیکن علمی و تنقیدی مضمون لکھنے پر قدرت نہیں رکھتا، اور آپ کی ہمہ جہت اور جامع الحیثیات شخصیت سے صحیح معنوں میں مجھے بالکل واقفیت نہیں۔ کہنے لگے میں اپنا تعارف آپ کرانے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا تعارف ایسے ہی خوبصورت طریقے سے کرایا جیسے ایک سردار جی نے کرایا تھا جن کے پڑوس میں ایک حسین خاتون نئی آئی تھی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ خود کو کس طرح متعارف کرائیں۔ بالآخر ایک ترکیب سوجھی۔ ایک دن وہ گھر کے باہر کھڑی نظر آئی، یہ لپک کر گئے اور کہنے لگے دیکھیے آپ کی بکری میرے گلابوں کی کیاری کھا گئی۔ وہ چونک کر کہنے لگی میری تو کوئی بکری نہیں ہے۔ سردار جی بولے تو میری کون سی گلابوں کی کیاری ہے؟ حضرات جب خیالی بکری فرضی گلابوں کی کیاری پیٹ بھر کے چر چکی تو ہم نے شفیع عقیل کا ایک نہایت مفصل اور دلچسپ انٹرویو ریکارڈ کیا، جس کے حوالے آپ اور اقتباسات آپ کو اس مضمون میں جا بجا ملیں گے۔ اس کے علاوہ آج سے 8 برس پہلے جو مضمون سیف الملوک کی تعارفی تقریب میں پڑھا تھا اس کے بھی چند اقتباسات پیش کروں گا۔ شفیع عقیل نے ڈھارس بندھائی کہ آپ خاطر جمع رکھیں، وہاں بیشتر حاضرین آپ کی اور میری عمروں کے ہوں گے اور ان کے حافظے بھی ہمارے ہی جیسے ہوں گے۔ شفیع عقیل سے بڑی باقاعدگی سے ہر 5ویں برس ملاقات ہو جاتی ہے۔ جب کسی دوست یا شناسہ سے عرصہ دراز تک ملاقات نہ ہو تو یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ شہر ناپرساں کراچی ہی میں ہے اور خیریت سے ہے۔ اگر کہیں اور ہوتا تو ضرور ملنے آتا۔ ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح نہیں جانتے، اسی لیے ایک دوسرے کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ شفیع عقیل مجھے شاہ جی کہتے ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب خاں صاحب کہہ کر میرے درجات بلند کرتے ہیں۔ میرے دوست مسرور حسن خاں مجھے سید کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ ایک دن میں نے مسرور حسن خاں سے پوچھا کہ یار تم مجھے سید صاحب کیوں کہتے ہو؟ فرمایا کہ معاف کرنا، جب یوسفی کہتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے طنز کر رہا ہوں، اس لیے کہ حضرت یوسف سے تمہاری نسبت اور مشابہت صرف نام کی حد تک ہے۔ تمہارا حلیہ دیکھ کر کسی زلیخا کی سہیلیاں چاقو سے اپنے ہاتھ نہیں کاٹیں گی، نیبو ہی کاٹیں گی، بلکہ بازی تو نیبو تک کاٹنے سے انکار کر دے گی۔ میں نے شفیع عقیل سے پوچھا
کہ بندہ پرور آپ مجھے شاہ جی کیوں کہتے ہیں، جبکہ میں نے تو اپنے سوا کبھی کسی کو گمراہ نہیں کیا۔ فرمایا خدا کی قسم میں آپ کو شاہ جی احتراماً نہیں کہتا، عادتاً کہتا ہوں۔ ڈرائیور، چپراسی اور ماسی تک کو بھی شاہ جی کہہ کر ہی بلاتا ہوں، وہ تو برا نہیں مانتے۔ دلی میں ایک کانفرنس کے دوران ایک سردار جی سے ملاقات ہوئی، میں انہیں بھی شاہ جی کہہ کر مخاطب کرتا تھا، بہت خوش ہوتے تھے۔ وقت رخصت بغلگیر ہوئے، پھر مجھے اپنی جفی سے ریلیز کرنے کے بعد کہنے لگے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے کسی نے عزت سے پکارا ہے، ورنہ سردار جی سنتے سنتے کان پک گئے تھے۔ اب میں بھی شفیع عقیل کو شاہ جی کہنے لگا ہوں، احتراماً نہیں بلکہ تکیہ تخاطب کے طور پر۔ شفیع عقیل کے حالات زندگی میں نے ریکارڈ کیے، بہت سے لوگوں کو ممکن ہے معلوم نہ ہو، میں سناتا ہوں۔ شفیع عقیل نے کبھی کسی اسکول یا کالج میں تعلیم حاصل نہیں کی، جس کا واحد سبب وہ غربت اور صرف غربت کو قرار دیتے ہیں، لیکن بے استاد کبھی نہیں رہے۔ انہیں وہ استاد کامل ملا جو شاذ و نادر ہی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ زمانے سے بہتر کوئی معلم اور استاد نہیں۔ کسی دانا کا قول ہے کہ جب آدمی نے جو کچھ پڑھا لکھا تھا وہ سب ذہن سے محو ہو جائے تو جو کچھ بچ رہے گا اسی کو تعلیم کہتے ہیں، یعنی اکو الف تجھے درکار۔ انہیں بچپن میں سگے ماموں نے اغوا کر کے بیگار لی، عرصے تک اس کی بھیڑ بکریاں چراتے رہے۔ عدالت کے ذریعے ان کی بازیابی عمل میں آئی۔ رہائی کے بعد انہوں نے کسی سے 2 پیسے ادھار لے کر عید کارڈ خریدا، لیکن جس پڑھے لکھے شخص سے اس پر پتہ اور پیغام لکھوانا چاہتے تھے اس کا نام نہیں بتایا کس کو بھیجنا چاہتے تھے۔ اس نے ٹال مٹول کی تو انہوں نے کارڈ پھاڑ کر پھینک دیا اور مصمم ارادہ کیا کہ اب میں پڑھ لکھ کر دکھاؤں گا۔ جب کچھ شد بدھ ہوئی تو سڑک پر پڑے ردی اخباروں کے ٹکڑے جوڑ جوڑ کر پڑھتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے پڑھنے لگا یوں محسوس ہوا جیسے زمین سے اٹھتا جا رہا ہوں۔ 1947 میں سڑکوں پر لاشیں پڑی ہوتی تھیں اور ٹرینوں سے بھی گاجر مولی کی طرح کٹی ہوئی لاشیں نکلتی تھیں۔ انہوں نے نیشنل گارڈ میں بھرتی ہو کر لاشیں اٹھائیں، چنوں کی بوریاں ڈھو ڈھو کر مہاجروں میں راشن تقسیم کیا، مدتوں کوڑے کے ڈھیروں سے ٹین ڈبے اور بوتلیں جمع کرتے رہے۔ جلد سازی سیکھی، ایک دوست کی شراکت میں سائن بورڈ پینٹ کرنے کی دکان اس جگہ کھولی جہاں آج کل لاہور ٹی وی اسٹیشن واقع ہے۔ مدتوں بوجھ ڈھوئے، سڑک کے کنارے چھاوڑی لگائی۔ ان کے والد راج مزدور تھے، بیٹے نے بھی ریت نبھائی۔ مزدوری کی اور غربت میں باوقار اور حوصلہ مند رہنے کا جانگسل ہنر سیکھا۔ ایکٹر بننے کا شوق بھی چرایا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دھندے سارے کیے ہیں، ناکام نہیں گزرا، ہر کام جم کے کیا، رج کے کیا۔ کچھ چھوڑتا جاتا ہوں اس لیے کہ مضمون طویل ہے اور آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز دیکھنا نہیں چاہتا۔ کچھ چھوڑ کے پڑھتا ہوں۔ دوستوں نے مل کر، نہیں ان کی جہاں جہاں زیادہ تعریف ہے وہ حصے میں چھوڑتا جاؤں گا۔ ان کے پاس کراچی میں
एक खोली थी और एक रज़ाई, जिसे गर्मियों में बिछा लेते और सर्दियों में ओढ़कर सब दोस्त सो जाते थे। होटल वाला 4 आने उधार पर खाना देता था। इतवार को अलबत्ता 2 आने ज़्यादा का उधार मिलता था। शफी अकील हर एतबार से गैर मामूली इंसान हैं। जिस उम्र में हम जैसे गुनाहगारों को शादी की ख्वाहिश रस्मन शरन और ज़रूरतन महसूस होती है, उस उम्र में उनको सारी उम्र कंवारा रहने की बड़ी शिद्दत से ख्वाहिश हुई, जो आज तक बदस्तूर कायम है। भरी जवानी में उन्होंने कंवारों का एक क्लब बनाया, जिसमें बशमूल उनके कुल 3 मेंबर थे। अपनी दानिस्त में ये लड़कियों को रिझाने और अचंभे में डालने के लिए एक कैमोफ्लाज था। उनका ख्याल था कि लड़कियां उनका पीछा करेंगी, मगर हुआ ये कि पुलिस इनके पीछे पड़ गई। गोया जो जाल उन्होंने मछली पकड़ने के लिए बिछाया था, उसमें मगरमच्छ फंस गया। 2 मेंबरों के कंवारपन का खात्मा बिला खैर सामने फ्लैट में रहने वाली लड़कियों के इश्क से हुआ। ज़रा अजान हो रही है, थोड़ा सा तवक्कुफ। खात्मा बिला खैर सामने फ्लैट में रहने वाली लड़कियों के इश्क से हुआ। मैंने इनसे पूछा कि आपने इस फ्लैट के बाकी मांदा कहाँ से? अच्छा। गोया जो जाल उन्होंने मछली पकड़ने के लिए बिछाया था, उसमें मगरमच्छ फंस गया। 2 मेंबरों के कुंवारपन का खात्मा बिला खैर सामने फ्लैट में रहने वाली लड़कियों के इश्क से हुआ। मैंने इनसे पूछा कि आपने इस फ्लैट के बाकी मांदा रोमानी इम्कानात पर तवज्जो नहीं फरमाई। बोले, मैं दिन भर चने की बोरियां और मुर्दे ढोते ढोते इतना थक जाता था कि किसी जिंदा को हैंडल करने के लायक नहीं रहा। शफी अकील को घर में कभी बीवी की कमी महसूस नहीं हुई, जिसकी एक वजह ये समझ में आती है कि इनका बेशतर वक्त अपने घर में नहीं गुजरता। शादी के ख्याल से इन्हें वहशत होती है। मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग मुताहिलाना ज़िंदगी यानी इज़्दवाजी ज़िंदगी को मोहब्बत बा मशक्क़त से ताबीर करते हैं और गृहस्थी जीवन को जिनसी गुज़र बसर की एक शरीफाना शक्ल करार देते हैं। मैंने इनसे पूछा, माफ़ कीजिए बहुत बेतकल्लुफ़ इंटरव्यू था, लिहाजा रिपोर्ट भी बेतकल्लुफ़ है। मैंने इनसे पूछा, उस ज़माने में कोई इश्क भी किया? फरमाया, हाँ, खुद से दुगनी उम्र की एक सिखनी पे आशिक हो गया था। उसे फ़ानी बदायूनी के अशार सुनाता था, जिससे वो ऐसी बिदकी कि मिलना ही छोड़ दिया। इसके बाद मैंने भी फ़ानी बदायूनी के दीवान को आज तक हाथ नहीं लगाया। इस बाब में हमने उन्हें ज़्यादा कुरेदा तो अपने दरियाए शबाब को एक जुमले के कूजे में बंद कर दिया। फरमाया, शाहजी, मैंने हर मज़ा चखा है। वो कसर नफसी से काम लेते हैं, मुसलसल 50 साल के शग़ल और एक उम्र की बदपरहेज़ी को महज चखना कहते हैं। अगर इसको चखना कहा जाता है तो हमारी ताहयात महरूमी और हसरत आवारगी के लिए उर्दू डिक्शनरी में कोई लफ्ज़ नहीं मिलता। मुमकिन है अरबी में हो। अरबी का हवाला मैंने इसलिए दिया कि शुनीद है कि यकज़ौजिये यानी एक बीवी वाले शौहर को दुबई वगैरह में मिस्कीन कहते हैं। मिर्ज़ा का कौल है कि दाना मुंह बना के पीते हैं और नादान पी के मुंह बनाते हैं। हमारे शाहजी ने हर काम मुंह फेर कर उधर को
ادھر کو بڑھا کے ہاتھ کیا ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں، مرزا یہ بھی کہتے ہیں کہ شاہ جی شادی شدہ نہیں محض شدہ ہیں. اس میں ذرا شک نہیں کہ وہ کنوارے تھے، کنوارے ہیں اور کنوارے ہی رہیں گے. لیکن کیسے کنوارے؟ ایسے ویسے. ارے صاحب وقت کم ہے، صرف اتنا عرض کرنے کی اجازت چاہوں گا کہ اگر وہ عورت ہوتے تو کبھی کی کاروکاری ہو چکی ہوتی. یہ بات میں الزام یا بہتان کے طور پر نہیں کہہ رہا، کاروکاری کی مذمت مقصود ہے. بڑی بری رسم ہے. پسند ناپسند کا ذکر آیا تو کہنے لگے کہ کتاب سے عشق ہے. بہت پڑھتا ہوں مگر زندگی میں کبھی کوئی کتاب دوبارہ نہیں پڑھی. افسانے نہیں پڑھتا، ناول سے ہول آتا ہے. نان فکشن پڑھتا ہوں. جب تک زندہ ہوں پڑھتا رہوں گا. میں نے قریدا، آپ نے دنیا دیکھی ہے، اپنی عمر کے کس حصے کو آپ بہترین دور گردانتے ہیں؟ جواب ملا، لاؤبالی پن والا وہ زمانہ جب جھگی میں رہتا تھا. یہ بات شاہ حسین اور بلے شاہ کا شیدائی ہی کہہ سکتا ہے. اور یہ کچھ غلط نہیں کہتے. اب یہ میں خانہ نشینی سے ترقی کرتے کرتے خانہ نشینی پر اتر آئے ہیں. انہوں نے صحیح معنوں میں عیش کیا ہے. غالب نے تفتہ کے نام اپنے ایک خط میں عیش کی جو تعریف کی ہے وہ اس باب میں حرف آخر ہے. غالب کہتے ہیں، سنو صاحب، جس شخص کو جس شغل کا شوق ہو اور وہ اس میں بے تکلف عمر بسر کرے اسی کا نام عیش ہے. ادبی تقریبوں اور جلسوں میں یہ نہیں جاتے. فرماتے ہیں کہ صرف اپنے فنکشن میں جاتا ہوں، غالباً اس لیے کہ اس میں تالی نہیں بجانی پڑتی. میں نے پوچھا، شاہ جی آپ کو بال کس رنگ کے پسند ہیں؟ بولے کسی بھی رنگ کے ہوں میں تعصب نہیں برتتا، بس سفید نہ ہو. میں نے پوچھا، آپ کو کراچی میں رہتے 50 برس ہو گئے، اب آپ کو شہر زندہ دلان لاہور کیسا لگتا ہے؟ بولے وہاں خود کو اجنبی محسوس کرتا ہوں، لیکن جہاں جہاں بچپن میں مصیبتیں جھیلیں اور مشقتیں اٹھائیں، چھاوڑی لگائی، وہ سب جگہیں مجھے پہچانتی ہیں، دور سے اشارے کر کر کے بلاتی ہیں. لاہور میں اگر 1 گھنٹے بھی قیام کروں تو 3 مقامات پر ضرور حاضری دیتا ہوں، داتا صاحب، میاں میر صاحب اور شاہ حسین. میں نے چھیڑا، شاہ جی آپ ان 3 آستانوں پر 1 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں؟ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے فرمایا، بزرگوں کا فیضان ہے. زندگی کے مصائب و شدائد ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. فالج تک ان کے قہقہے کی گمک اور گونج کا کچھ نہیں بگاڑ پایا. ہو چکی غالب بلائیں سب تمام، ایک عقد ناگہانی اور ہے. میں نے کہا کہ شاہ جی آپ کو چاق و چوبند دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. بولے ہاں بالکل نارمل ہوں، بس ذرا تیز نہیں چل سکتا. میں نے کہا کہ جو لوگ تیز چل سکتے ہیں انہیں اپنی ٹانگوں کی حسن کارکردگی پر کون سا ایوارڈ مل جاتا ہے؟ بولے شاہ جی ہم دونوں ہی سچ کہتے ہیں. یہ کہا اور قہقہہ لگایا. ان کے قہقہے کے لیے
इनके कहकहे के लिए अंग्रेजी के लफ्ज़ बेली लाफ से बेहतर कोई लफ्ज़ नहीं मिलता, यानी ऐसा कहकहा जो मुंह, हलक, गले या फ़कत साउंड बॉक्स से नहीं बल्कि मैदे की गोंजीली गहराइयों से निकलता है। देखा गया है कि लोग अपने लतीफ़े और फ़िक्रे की दाद खुद ही इस तरह देते और तलब करते हैं कि कहकहे के बाद अपना जानू पीटते और सीधा हाथ फैला देते हैं ताकि दूसरा इस पर हाथ मारकर दाद दे। शादी का मामला इसके बरक्स है। ये दूसरे के फ़िक्रे पर भी अपना हाथ फैलाकर दादे समात वसूल करते हैं और उसका जानू पीटते हैं। मतलब ये कि दूसरे के फ़िक्रे को अपना फ़िक्रा और दूसरे की रान को अपनी ज़ाती रान समझकर पीट पीट कर लाल कर देते हैं। मैंने इंटरव्यू के दौरान पूछा, आपको डांस कौन सा पसंद है? बोले बेली डांस। मैंने कहा, शाह जी ये बात हमारी समझ में नहीं आई, इसलिए कि बेली डांस में फ़कत पापी पेट नाचता है, बाकी वजूद देखता रह जाता है। मखदूमी और मुशफ़िक़ी उस्ताजी हज़रत राग़िब मुरादाबादी 12 बरस की उम्र से शेर कह रहे हैं। वो सिन्ने बुलूगत को पहुंचने से पहले ही सिन्ने बलागत को पहुंच गए। इसी तरह कुछ बेसब्रे लोग वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। बाज़ लोग बुढ़ापे को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। उम्र रमा का शदीद एहसास उन्हें तंग जूते की तरह हर वक्त काटता रहता है। हम कई ऐसे शायरों से वाकिफ़ हैं जो मुद्दतुल उम्र से शिद्दतुल उम्र में मुब्तला है। अय्याम जवानी की शायरी में जम का पहलू झलकता था और बुढ़ापे के कलाम में जमजम छलकता है। लेकिन कुछ शायर और अदीब ऐसे हो गुजरे हैं जिनकी अमर जवानी पर बुढ़ापे के साए कभी नहीं पड़े। गर्दिश लैलो नहार उनका कुछ न बिगाड़ सकी। हाफिज शिराजी किसी भी उम्र में राही मुल्क अदम हुए हों, उनको चश्मे तसव्वुर बुढ़ापे के रूप में नहीं देख सकती। इसका इतलाक मुमताज़ मुफ्ती, ज़मीर जाफरी और शफ़ी अकील की सदा सुहागन तहरीर पर भी होता है। वक्त के साथ साथ शफ़ी अकील की तहरीर निखरती, उजलती और संवरती जाती है। मौका महल देखकर चुटकी लेने और इठलाने को भी गुनाह नहीं समझती। एक वाक़या इनकी ज़िंदगी का और सुनिए। मैं समझता हूँ बेशतर वाक़यात जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं वो आम तौर से लोगों को मालूम नहीं है। इस मर्द मुजर्रद के अय्याम जवानी का किस्सा है। इन्होंने 1952 में जिनसी अफसानों का एक सुलगता भभकता मजमुआ शाये किया जिसका नाम भूखे था। फरमाते हैं, नाम बदल बदल के हर भूखा मैं ही था। वाज़े हो कि भूख दो तरह की होती है। एक वो जो गिनती के निवाले हलक से उतारने के बाद मिट जाती है। दूसरी ज़्यादा शदीद भूख वो जो ये निवाले हज़म होने के बाद खून साले से पैदा होती है। ये इंसान की दूसरी भूख और पहली प्यास है। इस मजमुए की इशाअत पर ज़ेर दफ़ा 192 ताज़ीरात पाकिस्तान फहाशी का फौजदारी मुकदमा सुरैया बेगम मजिस्ट्रेट की अदालत में चला। गवाहान सफाई की फहरिस्त में शोरिश काश्मीरी, मंटो, मौलाना अब्दुल मजीद सालिक और दीगर बड़े अदीब थे जिनको अदालत में पेश करना इनके लिए नामुमकिन साबित हुआ।
अकाबिरीन की ये फहरिस्त तो कहावत वाली मेंढकों की पंसेरी निकली जो कभी पूरी नहीं होती। मेंढक इंसाफ की तराजू से फुदक फुदक कर निकल जाते थे। लिहाजा अदालत ने 6 माह कैद और 1000 रुपया जुर्माने की सजा सुना दी। मैंने पूछा, आप पहले अदीब हैं जिसे उरियानी और फहाशी के इल्ज़ाम में 6 माह की कैद की सज़ा सुनाई गई। क्या आपके ख्याल में आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई? बोले, नहीं, नाइंसाफ़ी बिल्कुल नहीं हुई। वो अफसाने थे ही इसी लायक कि मुसन्निफ को जेल भेजा जाए। मेरा वाहिद एतराज़ ये था कि 3 महीने की सज़ा होनी चाहिए थी, जो किसी भी माकूल मुसन्निफ के जोश जवानी को एतदाल पर लाने के लिए काफ़ी है। हज़रात, देर हो रही है, लिहाजा मुझे मुख्तसर करना पड़ेगा। तो इसमें कुछ आपको झटके महसूस हों तो ये समझिए कि वो मुख्तसर करने के चक्कर में पैदा हुए। जर्नलिज्म से मुताल्लिक़ चंद कलिमात हैं। गुज़िश्ता 50 बरसों में जहाँ ज़िंदगी के और शोबों और पेशों में तब्दीलियाँ आईं, वहाँ जर्नलिज्म भी उनसे न बच सका। लिहाजा महज सहाफ़त को हदफ़ तनकीद बनाना दुरुस्त न होगा। आजकल येलो प्रेस और गटर प्रेस बहुत बदनाम है। गटर प्रेस हम उस प्रेस को कहते हैं जो ऐसी गंदी और झूठी खबरें छापता है जो दूसरे दिन बिल्कुल सच निकलती हैं। ऐसे में ज़मीर तो खैर क्या साफ होंगे, हमारा तो माफ़ियूज़ ज़मीर तक साफ नहीं। ज़मीर फरोशी से बदतर एक चीज़ होती है, वो है माफ़ियूज़ ज़मीर फरोशी। ज़रा गौर से देखें तो खुलेगा कि सच भी हम इस तरह अटक अटक कर बोलते हैं गोया झूठ बोल रहे हैं। बुरी बात को बुरी बात कहते हुए हमारी ज़बान और कलम लड़खड़ाने